ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران نے اپنے تازہ حملے میں اسرائیل کے علاوہ سعودی عرب، کویت، بحرین اور سائپرس کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب پر جس طرح کا ایران نے حملہ کیا ہے، اس سے لڑائی اب بہت بڑی ہونے والی ہے۔ اور اب تک محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ چپ ہے، خاموش ہیں، لیکن اس واقعہ کے بعد کیا MBS خاموش رہ پائیں گے، یہ کہنا مشکل ہے۔ کل GCC کا اجلاس بھی ہوا تھا اور اس کے بعد ہی رد عمل سامنے آ گیا تھا، لیکن آج ایران کے 2 ڈرون نے دمام میں آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا اور باضابطہ وہاں پر آگ لگ گئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ سعودی عربیہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایرانی ڈرون کو روکنے میں، مار گرانے میں ناکام رہا، اور ایران کے اس حملے کے بعد سعودی عربیہ نے اس آئل ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، اس پوری سائٹ کو کلوز کر دیا گیا ہے، اور سعودی عربیہ کا آفیشیل ریئیکشن اور رد عمل سامنے آنا باقی ہے۔ سعودی عربیہ کے اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، انہوں نے وہاں سے کچھ ویڈیوز بھیجی ہے، ٹویٹر پر بھی کچھ ویڈیوز وہاں کی وائرل ہو رہی ہے۔ الجزیرہ نے، العربیہ نے ان ویڈیوز کو ویریفائی بھی کیا ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ دمام کے نزدیک جو سعودی عربیہ کا بہت بڑا آئل ریفائنری ہے، جس کو راس تنورہ ریفائنری کہا جاتا ہے، اس ریفائنری پر ڈرون آ کر کے گرا ہے، دھماکہ ہوا ہے، چاروں طرف آگ لگ گئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اور ایران نے یہ بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس سے پہلے کل خبر آئی تھی کہ ریاض میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک جا کر کے ایک ڈرون گرا ہے۔ اس کے علاوہ پرنس سلطان فوجی اڈے کو بھی ایران نے نشانہ بنایا تھا، لیکن سعودی عربیہ کا دعویٰ تھا کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حملہ کو ناکام بنا دیا، لیکن آئل ریفائنری پر یہ ہونے والا حملہ سعودی عرب پر سب سے بڑا حملہ ہے، اور ارامکو کا جواب دے گی، کیونکہ ارامکو تیل کی، آئل سپلائی کی دنیا میں سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی ہے۔ ادھر کویت میں بھی ایران نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ کویت میں امریکہ کے ایک فوجی اڈے کو مکمل طور پر ایران نے تباہ کر دیا ہے، اور اس بات کا اعتراف اب دنیا بھر کی میڈیا کر رہی ہے۔ امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے۔ کل ہی میں نے بتا دیا تھا کہ جو سلیم فوجی اڈا ہے کویت میں، اس کو 2 دن پہلے ایران نے نشانہ بنایا تھا، پہلے دن وہاں ٹارگٹ کیا تھا، اور اتنا خطرناک حملہ تھا کہ ابھی تک وہاں دھواں اٹھ رہا ہے، پورا علاقہ بند کر دیا گیا ہے، کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایران کا جو حملہ ہے کویت پر، اس کو کویت یا امریکہ بھلا نہیں پائے گا۔ کویت کے فوجی اڈے پر ہی 3 سے زیادہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، 10 سے زیادہ امریکی فوجی زخمی ہیں، اور پورے مڈل ایسٹ میں 2 ہی دیش ایسا ہے جہاں سب سے زیادہ امریکی آرمی رہتی ہے، اس میں کویت ہے، دوسرا قطر ہے، اور قطر میں امریکہ کا جو فوجی اڈا ہے وہ سب سے پرانا ہے۔ کویت میں ہی ایران کے میزائلوں نے امریکہ کے وار پلین کو بھی مار گرایا ہے۔ امریکہ کا بہت ہی طاقتور جنگی جہاز ہے F-15 کو باضابطہ ایران کے میزائل نے مار گرایا، اور یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی ہے، دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے۔ اور صرف ایک امریکی فائٹر پلین کو ایران نے نہیں مار گرایا ہے، بلکہ بہت سارے امریکی فائٹر پلین کو، امریکی جہازوں کو ایران نے مار گرایا ہے۔ ایک فائٹر پلین کو مار گرانے کی، اس پر حملہ کرنے کی ویڈیو کسی نے ریکارڈ کر لیا، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مجھے بھی کویت سے ڈائریکٹ یہ ویڈیو بھیجی گئی ہے، ملا ٹائمز کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، انسٹاگرام اور ٹویٹر، وہاں پر اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا گیا ہے۔ لیکن 10-12 امریکی فائٹر پلین F-15 وہاں پر کھڑے تھے، اور ان سب کو ایران کے میزائلوں نے گرا دیا ہے۔ F-15 کے بارے میں امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی میزائل گرا نہیں سکتا، وہ زمین دوز نہیں ہو سکتا، وہ کسی حملے کی زد میں نہیں آتا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہی وہ ناکام بنا دیتا ہے۔ لیکن ایران کے میزائلوں کی طاقت دیکھیے، بیلسٹک میزائلوں کا اثر دیکھیے کہ کویت میں F-15 کی پوری کھیپ زمین دوز ہو گئی ہے، پورا فوجی اڈا تباہ ہو گیا ہے۔ کویت میں 2 اور امریکی فوجی اڈا ہے، اور ان دونوں کو بھی ایران نے تہس نہس کر دیا ہے۔ کویت سے ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ کویت میں جہاں امریکہ کی ایمبیسی ہے، وہاں پر بھی حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، اور دھواں کو باضابطہ دیکھا جا رہا ہے، دھماکہ کی آوازیں سنی گئی ہے، اور جس ریجن میں امریکہ کی ایمبیسی ہے
اس کو کلوز کر دیا گیا ہے، کسی کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، روٹ بدل دیا گیا ہے تاکہ امریکہ پر ہونے والے حملے کو لوگ نہ دیکھ سکے۔ لیکن ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، الجزیرہ نے اور دنیا بھر کی میڈیا نے، کہ کس طرح کویت میں موجود امریکی ایمبیسی کو بھی پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ایران نے نقصان پہنچایا ہے، اس پر حملہ کر دیا ہے۔ ادھر عراق میں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ عراق میں اربیل امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، بہت بڑا فوجی اڈہ ہے، اور اس فوجی اڈے کو امریکہ پورے مشرق وسطیٰ میں اپنی سب سے بڑی طاقت مانتا ہے۔ عراق کے پاس لمبا چوڑا ایریا بھی ہے، چنانچہ امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کا عراق میں خاتمہ کر دیا، اپنی مرضی سے عراق پر قبضہ کر لیا اور ایک بڑا رقبہ ایکوائر کر لیا اپنا فوجی اڈہ بنانے کے لیے۔ لیکن اربیل فوجی اڈے کو ایران نے لگاتار ہٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے، اور خبروں کے مطابق پوری رات وہاں پر ایران کا حملہ ہوتا رہا، ایران میزائلوں کی برسات کرتا رہا، اور امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم اپنے فوجی اڈے پر ہی ایران کے بیلسٹک میزائل کو نہیں روک پایا۔ پورا فوجی اڈہ تباہ ہو گیا ہے، رن وے پورا ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جتنے امریکی فائٹر پلین کھڑے تھے ان سب کو بھی ایران نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور امریکہ نے پہلے سے زیادہ اپنے فائٹر پلین کو، اپنے جنگی جہازوں کو یہاں پر لا رکھا تھا، اور ان سب کو ایران نے ایک جھٹکے میں تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر سائپرس جو یورپ میں آتا ہے، اور سائپرس کا ایک الگ تنازع ہے، لیکن سائپرس پر بھی کل ایران نے ڈرون سے حملہ کیا تھا، اور ایرانی ڈرون کو روکنے میں سائپرس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا اور رن وے پورا تباہ ہو گیا ہے۔ سائپرس میں انگلینڈ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے، اور انگلینڈ کے اس فوجی اڈے کو ایران نے میزائل سے، ڈرون سے ہٹ کیا، اور انگلینڈ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کے ڈرون اور میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا، اور اس نے رن وے کو تباہ کر دیا ہے۔ اور کل ہی انگلینڈ کی ڈیفنس منسٹری نے کہا تھا کہ سائپرس پر ایران کے حملے کا مطلب ہے کہ ایران نے اب یورپ پر بھی حملہ شروع کر دیا ہے، اور یورپ بھی ایران کی پہنچ سے، ایران کی زد سے دور نہیں ہے، اور ایران نے اپنی طاقت کی ایک طرح سے ڈھونس جمانے کی کوشش کی ہے۔ سائپرس کو بھی بتا دیا ہے، پورے یورپ کو بتا دیا ہے کہ تم بھی محفوظ نہیں ہو۔ ادھر یورپین یونین کے کئی ملکوں کا بیان سامنے آیا ہے، انگلینڈ کا، فرانس کا، جرمنی کا، کہ وہ غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس لڑائی میں انہیں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ادھر فرانس کا ایک بہت ہی اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں باضابطہ اس پر بحث ہونی چاہیے کہ ایران پر امریکہ کے اس حملے کا، امریکی ایئر اسٹرائک کا مقصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کس بات کو وجہ بنا کر امریکہ نے اتنا بڑا حملہ ایران پر کر دیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا جنگ کے دہانے پر آ گئی ہے، پوری دنیا میں جنگ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ورلڈ وار 3 کا خطرہ بڑھنے لگا ہے، کیونکہ یہ لڑائی صرف امریکہ اور ایران کے بیچ اب نہیں رہ گئی ہے، بلکہ جس طرح زندگی کے سب سے ضروری کاموں میں سے ایک ہے پیسہ کمانا۔ اگر آپ پیسہ کمائیں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، لائف اچھی رہے گی، اور پیسہ کمانے کا ایک آسان اور حلال طریقہ ہے شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا۔ اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو سب سے بہتر ایپ ہے وہ ہے مارکیٹ ولف۔ یہ سیبی رجسٹرڈ ایپ ہے۔ سیبی سے رجسٹرڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لیگل ہے، غیر قانونی نہیں ہے، اور کسی طرح کا فراڈ اور دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ حلال پروڈکٹ میں پیسہ بھی لگا سکتے ہیں۔ کیسے اس ایپ کا استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے بعد فلو ٹرینڈ کا ایک فیچر دیکھے گا، اور جیسے آپ کلک کریں گے آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور آپ کو نقصان کا ڈر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو لگے گا کہ کہیں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو اس ایپ میں ایک انبلٹ فیچر ہے اسٹاپ لوز کا، جس کے ذریعے خود بخود آپ کی ٹریڈ رک جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹریڈ کر رہا تھا، اور جیسے نقصان کا ڈر ہوا تو اسٹاپ ٹریڈ پر میں نے کلک کر دیا، اور 2065 روپے کا پروفٹ بک ہو گیا۔ مارکیٹ ولف ایپ آپ کو فری میں ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیجئے کہ فروری میں 39,363 روپیہ، اسی طرح ایک دن میں 15,000
₹239 और साल 2025 में लोगों ने 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को, इस पूरी सहूलत को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लोग अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, पहले कमेंट में भी लिंक डालकर पिन अप कर दिया है, आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को निशाना बनाना शुरू कर रखा है, सऊदी अरबिया पर हमला कर रखा है, बहरैन पर हमला हो रहा है, कुवैत पर हमला जारी है, इराक पर हमला जारी है। तो इन सब हमलों की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया की जो तिजारत है वो मिडिल ईस्ट के इन ममालिक से वाबस्ता है। दुनिया भर के लोगों का इन्वेस्टमेंट है अबू धाबी में, दुबई में, रियाज में, कुवैत में, बहरैन में और इन मुल्कों में। और अब इन मुल्कों का एयर स्पेस पूरी तरह बंद है, तमाम यहाँ के एयरपोर्ट्स क्लोज कर दिए गए हैं, तमाम फ़्लाइट्स रद्द कर दी गई है। आज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 3400 से ज़्यादा यानी 3400 जहाज़ें रद्द कर दिए गए हैं और जितने एयरपोर्ट्स हैं इन देशों में वो तमाम एयरपोर्ट्स भी बंद है। खा वो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, पूरा एयरपोर्ट मशरिक़ वस्ता का बंद है। और पूरी दुनिया को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ता है। अगर किसी को इंडिया से अमेरिका जाना है तो शायद ही कोई फ़्लाइट डायरेक्ट होती हो जो इंडिया से उड़े और वाशिंगटन या न्यूयॉर्क पहुंचा दे, बल्कि इंडिया से टेक ऑफ होने के बाद वो फ़्लाइट दुबई में रुकती है, फिर दुबई से वो फ़्लाइट अमेरिका जाती है। दुनिया के कई ममालिक के ऐसे हैं जहां से अगर कोई अमेरिका जाता है तो उसका वेरिफिकेशन दुबई में या अबू धाबी एयरपोर्ट पर होता है। तो दुनिया के जिस कोने में जाना हो दुबई का सहारा लेना पड़ता है और दुबई का इतना लंबा चौड़ा एयरपोर्ट बंद पड़ा है। जहाज़ एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, जो जहाज़ रास्ते में थे, एयर स्पेस में थे, दुबई ने उन जहाज़ों को अपने यहाँ लैंड करने की, उतरने की इजाज़त नहीं दी और अब इंग्लैंड उन जहाज़ों को अपने यहाँ बुला रहा है। यूरोप के दूसरे देशों में उन जहाज़ों की पार्किंग कराई जा रही है और पूरी दुनिया एक तरह से ठप हो रही है, पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। उधर ईरान में एक चीनी शहरी का कत्ल हो गया है और चीनी शहरी का कत्ल हुआ है इजराइल के हमले में और चीन ने इस वाक़या के बाद फौरी तौर पर अपना स्टेटमेंट जारी करके अमेरिका और इजराइल के हमले की मजम्मत की है और कहा है कि फौरी तौर पर अमेरिका और इजराइल को ईरान में अपने स्ट्राइक को, अपने हमले को बंद कर देना चाहिए। उधर एक और रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान में अब तक 555 लोगों का कत्ल हो चुका है और 131 से ज़्यादा इलाकों को अमेरिका और इजराइल ने नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का कंटिन्यू ये भी दावा है कि उसने तमाम टॉप डिफेंस लीडर्स को, यानी ईरान का जो महकमे दिफा है, वहाँ का जो डिफेंस सेक्टर है, उसके तमाम टॉप लीडर्स को या फर्स्ट रॉ की क़यादत को, लीडरशिप को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। कल ही इजराइल ने दावा किया था और ईरान ने भी इस खबर को कन्फर्म कर दिया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की शहादत हो चुकी है, वहाँ के आर्मी चीफ की शहादत हो चुकी है, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ की शहादत हो गई है। लेकिन फ़ौरन ही ईरान ने इनकी जगह नए लोगों को मिनिस्टर बना दिया, आर्मी चीफ बना दिया और ईरान का जो निज़ाम है वो रुका नहीं है बल्कि जारी है। ईरान के सिस्टम में कहीं पर कोई कमी नहीं आई है और ईरान पूरी क़ुव्वत के साथ हमले कर रहा है। आज सुबह ईरान ने मिसाइलों की 10वीं वेव को लॉन्च कर दिया इजराइल पर और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैफा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, काफ़ी तबाही हुई है। उसके अलावा वहां 40 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हुई। उसके बाद बैत शेमस में तो जो तबाही हुई है इजराइल में ईरान के हमले में, इजराइल उसको हमेशा याद रखेगा। इतनी बड़ी बैत शेमस में तबाही हुई है कि आज इस्राइल के सदर इसहाक को भी वहाँ जाना पड़ा। उन्होंने लोगों को जाकर के तसल्ली देने की कोशिश की है क्योंकि बैत शेमस में लोग शेल्टर हाउस में थे, अंडरग्राउंड थे और वहाँ पर ईरान के मिसाइलों ने ज़बरदस्त तबाही मचा दी, क़यामत जैसे हालात बर्पा कर दिए गए। उसके अलावा ईस्ट यरूशलेम को निशाना बनाया है ईरान ने, नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया है और टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, यानी इजरायली मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक
777 لوگ اس وقت اسرائیل کے ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہے، ان کا علاج جاری ہے، اور ان کی جو حالت ہے، ان کی جو کنڈیشن ہے بہت زیادہ سیریس ہے، خراب ہے، بچنے کی امیدیں نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا جو سوشل میڈیا ہے ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے میں اسرائیل میں اب تک 100 سے زیادہ ہلاکت ہو چکی ہے، اور وہ سب ہسپتال میں زیادہ تر زندگی اور موت کے بیچ میں آخری سانسیں لے رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی حکومت بغاوت کے ڈر سے، لوگوں کے احتجاج کے ڈر سے ان کو صرف زخمی بتا رہی ہے، ان کی موت کو ڈکلیئر نہیں کر رہی ہے، ان کی موت کو کنفرم نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیت شمس میں جیسے ہی 9 لوگوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی، وہاں کے لوگوں نے اسرائیل کی سرکار کے خلاف ہلہ بول دیا، ہنگامہ شروع کر دیا، اور کہا جب تمہارے پاس طاقت نہیں تھی ایران سے لڑنے کی تو تم نے کیوں لڑنا شروع کیا؟ اور اس کی وجہ سے اسرائیل کی سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، ان کے منسٹر کو آنا پڑا، پولیس کمشنر کو آنا پڑا، اور اب وہاں کے صدر کو جانا پڑا ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد اسرائیل میں 100 سے زیادہ ہو چکی ہے، 777 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں بچی ہے۔ ادھر اسرائیل نے پوری دنیا کی توجہ کو ایران سے الگ مبذول کرانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم چاروں طرف سے جنگ میں گھرے ہوئے ہیں، اور ایران کا جو حملہ ہو رہا ہے اس حملوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہ جائے، اسرائیل نے لبنان پر حملہ شروع کر دیا ہے، اور لبنان کے 33 گاؤں کو کل اسرائیل نے خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ ان 33 گاؤں سے لبنان نے کہا تھا وہ ان علاقوں کو خالی کر دے، کہیں اور شفٹ ہو جائے، اور اس کے بعد بیروت پر اور لبنان کے دوسرے علاقوں پر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا، اور اسرائیل کی طرف سے یہ دلیل دی گئی کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے۔ لبنان میں بھی 30 سے زیادہ کی ہلاکت ہو چکی ہے، جو وہاں کی ہیلتھ منسٹری نے رپورٹ شائع کی ہے۔ لبنان کی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا حملہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جنگ سے باہر نکلے ہیں، اب لبنانی عوام پیس چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، لیکن جوزف اون جو لبنان کا صدر ہے ان کے بیانوں کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اسرائیل وہاں حملے لگاتار کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے موجودہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا تھا وہ اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ حزب اللہ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کا بدلہ لے گا، اس لیے ہم نے لبنان پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ تو جو پورا لب لباب ہے، خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور ایران بھی پوری قوت کے ساتھ جواب دے رہا ہے، امریکہ کو اس کی اوقات بتا رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کل ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی موجودہ لیڈرشپ سے، نئی قیادت سے امریکہ بات چیت کرنے کو تیار ہے، ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کے اہم ترین رہنما علی لاریجانی نے اس کو رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اب ایران امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ علی لاریجانی ایران کی نیشنل سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں، اور ایران میں نیشنل سپریم کونسل ہی تمام فیصلوں کو نافذ کرتی ہے، ان کے اوپر سپریم لیڈر کا اختیار ہوتا ہے، اور نیشنل سپریم کونسل کے چیئرمین علی لاریجانی نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے کہ اب ایران امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ امریکہ کا ایک یہ بھی بیان سامنے آیا جس میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں 3 نئے لیڈر ہیں، اور ان تینوں کے لیڈر بننے کا امکان ہے، اور ان کے ساتھ امریکہ بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ دراصل ایران میں سپریم لیڈر کے بعد سپریم لیڈر کے فرائض کو انجام دینے کے لیے 3 ممبر پر مشتمل ایک ٹرانزیشنل لیڈرشپ کونسل کی تشکیل دی گئی ہے، اور اس میں علی رضا عرافی شامل ہیں، اس کے علاوہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان شامل ہیں، اور وہاں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں۔ تو مانا جا رہا ہے کہ امریکہ انہی تینوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے کہہ دیا ہے اب امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جنگ کا آغاز امریکہ نے کیا تھا، لیکن اس کا اینڈ اور اس کا اختتام ایران کرے گا، اور ایران لگاتار بدلہ لے رہا ہے، اور ایران کو روکنے کی امریکہ میں اب ہمت نہیں رہ گئی ہے۔ ادھر امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف خود احتجاج ہونے لگا ہے، کیونکہ امریکی فوجیوں کا قتل اب شروع ہو چکا ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایران کے حکام کا دعویٰ ہے کہ
560 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत हुई है। CIA के 7 एजेंट का कत्ल हुआ है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक ऑफिशियली सिर्फ 3 अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल का एतराफ़ किया है, 5 के ज़ख्मी होने का, और ख़बर यह है कि उन 5 की भी हलाकत हो चुकी है और इसको भी कुछ लोगों ने कन्फर्म कर दिया है। उधर अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। फिर ताज़ा तरीन अपडेट लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिलर टाइम्स को देखते रहिए, सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज़। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और लिंक में भी मैंने पिन अप कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ ऐप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिलर टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिलर टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिलर टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिलर टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिलर टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिलर टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिलर टाइम्स की ऑफिस है, मिलर टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिलर टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिलर टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिलर टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिलर टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिलर टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिलर टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।